تو آج الحمدللہ پارہ نمبر 24 ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور اچھا، کل میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اس کا میں آپ کو طریقہ کار یہ سمجھا دوں کہ جب کبھی بھی آئندہ آپ تفسیر میں سنیں کوئی ریفرنس جس میں آپ یہ سنیں کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، تو اسرائیلی روایات کو کراس چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت جو اسرائیلی ہے، اور اگر ویسا ہی کانٹینٹ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے گا تو وہ پھر اوتھینٹیکیٹ ہو جائیں گی۔ گیٹ اٹ کہ وہ پھر اس کو آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کل والی میں نے آپ کو اسرائیلی روایت بتائی تھی، وہ بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں 3242 کچھ ایسا اس کا نمبر ہے، اور وہ بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہی تھی جیسے کل آپ کو بتائی گئی تھی۔ تو چونکہ میں نے کہا آپ لوگوں کو میں نے اسرائیلی روایت کا نام لیا تھا، تو آپ کو ایسی فیلنگ نہ ہو کہ پتہ نہیں وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بالکل 100% اوتھینٹک ہے۔ اوبویسلی نئے اسٹوڈنٹس کے لیے ذرا ہوتا ہے نا کہ ان کو ہوگا پتہ نہیں اب اسرائیلی روایت ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ تو اسرائیلی، جی جی، اس میں سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا نا کہ اسرائیلی روایات جو اس کے ساتھ ایمبیڈ ہو کے آئیں گی، سیرا اس کے ساتھ سننا کے ساتھ، تو آپ ان کو ایز اٹ از لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی تھا ان کی، کچھ روایات میں آتے ہیں 50 40 یا 99 بھی، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 99 تھی وائفز ان کی، اور جن سے پھر ان کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بس صرف انہوں نے یہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو جیسے کہ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں، پہلے بھی ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے پھر اتنی بڑی ہی آزمائش بھی پوری ہوتی ہے، اور پھر جو انبیاء علیہ السلام ہیں یا ان سے ریلیٹڈ امیجیٹ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ٹیسٹ بھی سخت ہوتے ہیں اور ان کی پکڑ بھی ٹائٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایز اے رول ماڈل۔ آگے بھی قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھوٹی سی سلپ بھی نہیں ہم اسے کہیں گے، اب وتولا، وہ بھی اب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ چیز اور زیادہ اچھے طریقے سے ریئلائز ہوگی۔ تو اسی طرح ہی یہ پھر رسپانسبلٹی ہمارے اوپر بھی آ جاتی کہ گھر کے بڑے جو ہیں، جیسے ہم مائیں ہیں یا فیملی کو لیڈ کر رہے ہیں یا خاندان کو جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی سلپ بڑی سلپ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ذرا احتیاط سے چلنا ہوتا ہے۔ پھر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں پیاری سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اللہ پاک میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے، کہ میں اردو ڈائجسٹ پڑھتی جاؤں اور مجھے کوئی اس میں نہ دنیا کا کوئی خاص فائدہ ہو اور آخرت کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور ایسا میرا دل نہ ہو جو ڈرنے والا نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے ڈرنے والا دل چاہیے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسا نفس نہ ہو میرا جو کہ سیر نہ ہو، یعنی مجھے ہر وقت اور مزید 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 کی جو ہے وہ چاہت رہے، اس کے لیے نہ میں حلال سوچوں نہ میں حرام سوچوں، بس ہر وقت ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری پروویژن مجھے چاہیے ہو۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے، کہ اللہ پاک میری کوئی ایسی دعا نہ ہو جو کہ قبول نہ ہو، یا تو وہ دنیا میں مجھے اس کا ریپلیسمنٹ مل جائے دعا کا، یا تو آخرت کے لیے وہ ریزرو کر لی جائے۔ آمین۔ تو یہ سب مسنون دعائیں، یہ بھی صحیح مسلم میں آتی ہیں، ان کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اور جب ان پر غور کریں تو ان میں بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں ہم سب کے لیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر ہماری یہ چل رہی ہے۔ فمن ازلمو، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کذبا اللہ، جو جھوٹ بولے اللہ پر، وکذبا، اور وہ جھٹلائے، بالصدق، سچائی کو، از، جب جاءہ، وہ آ جائے اس کے پاس، الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثوی للکافرین، ٹھکانہ کافروں کے لیے۔ اب یہاں پر ظلم کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، اور ظلم کا لفظی معنی اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ظلم ہے۔ شرک جو ہے، چونکہ اللہ کی کا حق ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، یہ بھی ظلم ہے۔ پھر جو نیکی کے کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کیے جائیں گے، وہ بھی ظلم ہے۔ شرک اکبر اور شرک اصغر، ان سب چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اور پھر یہ کوئی نعمت ملی ہے تو اس کو کہنا کہ جی یہ فلاں بزرگ کی دین ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی ظلم ہے۔ اور وہ جو لایا سچائی کو اور اس نے تصدیق کی اس کی، یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 33 میں ہمیں تقوی کا معیار دیا جا رہا ہے۔
सच्चाई को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और आपके बाद हर वो शख्स जो खालिस अल्लाह का दीन लोगों को सिखाएं, सब मोमिन इसमें शामिल हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत वाले अपने ऊपर वालों को ऐसे देखेंगे जैसे हम सितारों को देखते हैं। तो जो ईमान लाया, ईमान और अल्लाह पर ईमान लेकर आया और रसूलों की तस्दीक की, तो वो लोग भी इस तरह के मरातब को पा सकते हैं। सच्चाई इतनी पावर रखती है अपने अंदर। तो इसके लिए हम सब ने कोशिश करनी है। उनके लिए है जो वो चाहेंगे, पास उनके रब के, ये बदला है नेकूकारों का। तो हम में से हर कोई ये चाहता है कि उसके गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाएं, उसको रज़ाए इलाही मिले, जन्नत में उसकी एंट्री हो। तो ये मोहसिनीन का बदला है। मोहसिनीन जो है वो हर नेकी जो है वो, हम बार बार ये डिस्कस करते हैं, हर नेकी एक्सेलेंस के लेवल पे करता है। वो ये नहीं, इस बात का मोहताज नहीं होता कि मेरे फलां रिश्तेदार ने मेरी बात का जवाब दिया नहीं दिया, उसने मुझे सलाम में पहल की ना की, उसने मुझे रमजान में गिफ्ट भेजा नहीं भेजा। वो इस बिजनेस टर्म्स पे रिलेशनशिप्स नहीं बनाते, वो इससे ऊपर उठ के नेक्स्ट लेवल की बात होती है उनकी। फिर क्या करते हैं, हर नेकी वो ऐसे करते हैं, एक तो इखलास के साथ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो। और अगर तुम ये लेवल नहीं लेकर आ सकते, तो ये जरूर सोच लो कि वो तो तुम्हें देख ही रहा है। इसका फायदा क्या होगा कि हमारे कामों की क्वालिटी बेहतरीन हो जाएगी। और मोहसिनीन जो है लोगों के साथ हरदम अच्छा सलूक करते हैं, और उनका हर काम जो है वो सुन्नत के मुताबिक होता है, ताकि दूर कर दे अल्लाह उनसे बदतरीन वो जो उन्होंने अमल किए, और वो बदला दे उन्हें अजर उनका बेहतरीन, और वो जो थे वो अमल किया करते। क्या नहीं है अल्लाह काफी अपने बंदे को, और वो डराते हैं आपको इनसे जो इनके सिवा है, और जिसे भटका दे अल्लाह तो नहीं उसके लिए कोई हिदायत देने वाला। तो अल्लाह अपने मोमिन बंदों के लिए दुनिया और आखिरत में काफी है, इनफ है। किसी और सहारे, किसी और इंसान, किसी कड़े की, किसी मनके की, किसी तावीज की, किसी चीज की, किसी स्टोन की, किसी चीज की इंसान को जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा था ना एक शख्स के बारे में कि वो पत्थर की पूजा करता था, तो जब उसको कोई अच्छा नया पत्थर मिल जाता तो वो पिछले को छोड़ देता था, नया पकड़ लेता था। तो पत्थरों की तो बस इतनी सी ही हकीकत है। तो इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर दुश्मनों के लिए भी काफी हो जाता है। और करने का क्या काम है कि रुजू सिर्फ अल्लाह की तरफ किया जाए, और उसकी पे ही रिलाई किया जाए पूरा का पूरा। और जिसे हिदायत दे अल्लाह तो नहीं उसके लिए कोई भटकाने वाला। क्या नहीं है अल्लाह बहुत जबरदस्त इंतकाम लेने वाला। अलबत्ता अगर पूछे आप उनसे किसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। कह दीजिए, क्या फिर देखा तुमने जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर इरादा करे मेरे साथ अल्लाह किसी तकलीफ का, क्या वो सब दूर करने वाले हैं इसकी तकलीफ को? या वो इरादा करे मेरे साथ किसी रहमत का, क्या वो सब रोकने वाले हैं उसकी रहमत को? कह दीजिए काफी है मुझे अल्लाह, उसी पर तवक्कुल करते हैं तवक्कुल करने वाले। तो अगर कोई नुकसान देना चाहे तो कोई उसको बचा नहीं सकता, नो मैटर व्हाट। कह दीजिए, ए मेरी कौम अमल करो अपनी जगह पर, बेशक मैं अमल करने वाला हूँ, बस अन करीब तुम जान लोगे। कौन है, कौन है आता है उसके पास ऐसा अजाब जो रुसवा कर दे उसे, वो उतरता है उस पर अजाब हमेशा दायमी कायम रहने वाला। तो जब हक वाजे हो जाता है और बातिल को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब उतरता है, जैसे हमने बार बार पिछली अकवाम के बारे में पढ़ा। दुनिया में भी रसवाई होती है, और आखिरत का अजाब तो है ही फिर दायमी और फॉरएवर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें रुसवाई से बचने की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें रुसवाई के अजाब से बचा लेना। क्योंकि कई दफा इंसान को फिजिकल तकलीफ उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी डिसरिस्पेक्ट तकलीफ देती है। इसके लिए दुआ करते रहेंगे, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फी उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। इन्ना बेशक हम अनजलना नाजिल की हमने अलैका आप पर अल किताबा किताब लिन्नासी लोगों के लिए बिलहक हक के साथ। तो जो कोई हिदायत पा जाए तो उसी के लिए, अपने लिए ही है। तो जो कोई भटकेगा तो बेशक वो भटकता है अपने ही लिए, तो नहीं आप उन पर कोई जिम्मेदार। तो कुफार का कुफार पर इसरार कहना करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है कि आप इस पर परेशान ना हो।
اس کا نقصان یہ خود ہی فیس کریں گے، آپ کو اس کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم سب بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو جو اعمال کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سب خود ہی رسپانسبل ہیں۔ اللہ وہ فوت کرتا ہے جانوں کو وقت پر ان کی موت کے، اور وہ جو نہ وہ مرے اپنی نیند میں، بس وہ روک لیتا ہے اس کو اس نے فیصلہ کیا جس پر موت کا، اور وہ بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو ایک وقت تک جو مقرر ہے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا اس نے واپس نہیں آنا۔ اور نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ بھی موت کی بہن ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فزیکلی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر اندر باڈی سارا فنکشن کر رہی ہوتی، اسی لیے سونے کی دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اور اٹھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک دن اور کی مہلت دے دی۔ اب جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، جنت میں نہ تھکاوٹ ہے اور نہ سونا ہے، 24/7 انجوائمنٹ ہے۔ تو یہ روز جو ہمارا سونا ہے نا، یہ ہمیں موت کی ایک طرح سے ریویژن کروائی جاتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ بس آپ ہمیشہ کے لیے پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہم بسمی کا اموت و احیا، روز پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ دعا رات سونے سے پہلے۔ کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ سفارشی؟ کہہ دیجئے کیا بھلا اگر ہوں وہ، نہ وہ ملکیت رکھتے کسی بھی چیز کی، اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں۔ تو ان پتھر کے بتوں کا کوئی اختیار ہے؟ کوئی بھی اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، پھر طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے اسی کا، نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اس کے علاوہ ہے، یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو توحید کا سبق سن کر ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور یہ کیا پسند کرتے ہیں؟ بزرگوں کی کرامات، بزرگ وجدان میں چلے گئے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کر دی۔ جبکہ دین قصے کہانیوں اور کرامات کا نام نہیں ہے، دین بالکل پریکٹیکل ہے اور ہیومن نیچر کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی نیچر کے خلاف ہو۔ تو آج بھی لوگ اور ہمیشہ سے مانگتے آ رہے ہیں وسیلے ایسے بزرگوں کے جو کمالات کر کے دکھاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے اللہ، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، اے جاننے والے غیب اور حاضر کے، تو ہی فیصلہ کرے گا درمیان اپنے بندوں کے، اس میں سے جو ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں اس آیا کو پڑھا کرتے تھے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ میں ایک آیت کا مقام جانتا ہوں، جو اس کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو اس کو مارک کر لیتے ہیں ہم سب۔ آیت نمبر 46۔ اور اگر بے شک ہو ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اس کی مانند ساتھ اس کے، البتہ وہ فدیے میں دے دیں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے دن قیامت کے، وبدا اور ظاہر ہو جائے گا لہم ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے ما لم یکونوا یحتسبون جو تھے وہ گمان رکھتے، تو کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا قیامت والے دن۔ اور اب اس پارا آنورڈ اور آگے تمام پاروں میں یہ چیز ریپیٹڈلی آپ کو بتائی جائے گی، کیوں؟ تاکہ ہمارا ایمان جو ہے اس پر مضبوط ہو جائے اور ہم پھر تیزی سے اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ ہے گمان بھی نہ ہوگا کہ ایسا ہوگا ہمارے پاس۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی دنیا میں بدعات سے بہت محتاط رہنے کی کوشش ہر وقت کرنی چاہیے، فوراً کراس چیک کرنا چاہیے کسی بھی بات کو، مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے بات سن لی، اب اس کو نیکی سمجھ کے کرتے چلے جائیں اور شیئر کرتے چلے جائیں۔ تو اس طرح ہی ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیکی ہے، مگر کیا ہوگا اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی علم موجود نہیں ہے اوتھینٹک، تو پھر اس پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو عمل میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا وہ قیامت والے دن وبال بن جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ٹھیک علم سیکھا جائے، پھر عمل کیا جائے، اور ہر بات کو کراس چیک کیا جائے۔ سنی سنائی بات جو ہے وہ کبھی بھی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر کبھی بھی ایسے فارورڈ نہ کی جائے، ہمیشہ اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کیا جائے، کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو
ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک سوسائٹی میں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا علم ابھی تھوڑا ہوتا ہے، وہ بگنر ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا علم ذرا زیادہ ہوتا ہے. اب جب جو زیادہ علم والے بات شیئر کرتے ہیں نا، تو آٹومیٹیکلی ہم ان پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات. اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر ان سے کوئی غلط چیز شیئر ہو جائے گی تو وہ بڑی جلدی سے ملٹیپلائی ہو جائے گی، اور اس کی کانسیکوینسز جو ہے وہ پھر بہت برے ہوں گے. آپ کا اپنا ہے، کوئی ریلیٹو ہے، کوئی بہن بھائی ہے، کوئی کزن ہے، اگر کوئی اس نے ان اوتھینٹک چیز شیئر کر لی، فوراً آپ ان سے کہیں اچھا آپ اس کا ریفرنس ڈھونڈیں. اگر کوئی ریفرنس ملتا ہے تو بتائیں، اگر اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے تو اس کو بے شک شیئر نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ان اوتھینٹک انفارمیشن شیئر ہو جانے کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں ان کے اعمال کی جو انہوں نے کمائی، اور گھیر لے گا انہیں وہ جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. گناہ اور نافرمانیاں اور مذاق اڑانا، یہ سب سامنے آ جائیں گے. پھر جب پہنچتا ہے انسان کو کوئی نقصان تو وہ پکارتا ہے ہمیں. پھر جب ہم اسے ادا کرتے ہیں کوئی نعمت اپنے پاس سے، وہ کہتا ہے بے شک دیا گیا ہوں میں اسے علم کی بنا پر. بلکہ وہ ایک فتنہ ہے، اور لیکن اکثر ان کے وہ علم ہی نہیں رکھتے ہیں. تو میجورٹی کا یہی ہی پرابلم ہے جو اس آیت نمبر 49 میں بتایا گیا. تحقیق کہا تھا اسے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہ کام آیا ان کے جو تھے وہ کمائی کرتے. تو کام کیا آئے گا؟ وہی کام آئے گا جو اللہ کے ہاں ایکسپٹیبل ہے. دنیا میں بھی کیا کوئی آپ جعلی نوٹ لے کے جائیں تو وہ چلتا ہے؟ کتنا ہی اچھا اور نیا نوٹ. اگر دنیا میں جعلی نوٹ نہیں چل سکتا، تو غلط طریقے پہ یا غلط روایات کے حساب سے، یا بغیر سننا کے یا بدعات پر بیس اگر عبادات ہوں گی، تو وہ کیسے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی؟ تو پہنچی انہیں برائیاں ان کے اعمال کی جو انہوں نے کمائے، اور وہ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے ان قریب ہم پہنچے گی انہیں برائیاں ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، اور نہیں وہ عاجز کرنے والے. کیا بھلا نہیں انہوں نے جانا، بے شک اللہ کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور وہ تنگ کر دیتے ہیں. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. تو ہر نعمت رزق ہے، چاہے وہ مادی ہے یا وہ مانوی ہے. ہر نعمت رزق ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مرضی رزق دے. قل یا عبادی الذی، کہہ دیجئے اے میرے بندو وہ جنہوں نے اسرفو زیادتی کی. کیسے زیادتی کی؟ گناہ کر کے. علی انفسہم، اپنے نفسوں پر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ تم مایوس ہو اپنے رب کی رحمت سے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو سب کے سب کو. بے شک وہ وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. بہت خوبصورت آیا، اور بہت زیادہ امید ہے اس آیا کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت وسیع ہے. اس پر نا امید ہونا نہیں چاہیے ہمیں، اور نا امیدی تو ویسے بھی کفر ہے. رجوع اور استغفار کرنے سے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کچھ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ کفارہ دینے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ جو ہیں وہ جب نیکیاں انسان کرتا ہے تو وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. تو کتنی امید ہے اس آیا کے اندر ہم سب کے لیے. اور رجوع کرو طرف اپنے رب کے، فرما بردار بن جاؤ اسی کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب پھر تم مدد نہ کیے جاؤ. تو انابت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی پرابلم میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. انیبو بتایا گیا نا اس کے سٹارٹ میں آیت نمبر 54 کے. اور منیب کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کرنا، اور اللہ کے آگے تعظیم کے ساتھ جھک جانا، اور دل کا اس کی طرف رجوع ہو جانا. پیروی کرو بہترین کی جو نازل کیا گیا طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم شعور نہ رکھتے ہو. تو ویٹ نہ کرو کہ صبح ہوگی تو توبہ کر لیں گے، ریٹائر ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے ابھی تو انجوائے کر لیں پھر توبہ کر لیں گے. نہیں، جب جو غلطی ہو گئی فوراً اس کو ریئلائز کرو. سب سے پہلا جو سٹیپ ہے نا، وہ ریئلائزیشن آف دا مسٹیک ہے. تو فوراً، اور اللہ پاک نے ہمارا ضمیر جو ہمارے اندر فٹ کیا ہوا ہے وہ ہمیں ویسے وارننگ دیتا رہتا ہے، تو اس کی بات سنیں، اس کو سلائے نہیں، اس کو تھپ تھپی دے کر جو ہے نا لٹائے نہیں، اس کی بات پر غور کریں، اور جیسے ہی ہو گئی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ پاک وہی معاف کر دیں گے. ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی نفس
آئے حسرت اس پر جو کمی کی میں نے حق میں اللہ کے، اور بے شک تھا میں البتہ مذاق اڑانے والوں میں سے۔ ہم، تو قرآن کے ذکر میں، اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام پڑھنے میں کمی کی، دنیا کے کاموں میں اتنے آکوپائڈ رہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے کوئی وقت ہی نہیں رہا۔ 24/7 پلان، اب میٹنگز ہیں، اب آؤٹنگ ہے، اب ویکیشن آ گئی ہیں، اب فنکشن آ گیا ہے، اب فورن ٹرپ آ گیا ہے، تو پھر اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ وہ تو مس ہو گیا نا کہیں پر۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے دنوں کو، اپنی لائف کو اس طرح سے مینج کرنا ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو پرائم ٹائم ہے، یا پرائم ایج ہے، یا پرائم ڈے ہے ہمارا، وہ ہمارا اللہ کے کلام کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ ورنہ کیا ہے کہ وہ دن ہمارے لیے باعث حسرت بن جائے گا جب ہم کچھ بھی نہیں کر کے لے کے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور باعث حسرت کیا ہوگا 56 میں؟ ایک اور بات بھی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا تو اس پہ درود شریف نہیں پڑھا گیا۔ تو یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان میٹرز کا خیال رکھا جائے۔ یا وہ کہے گا کاش یہ کہ اللہ ہدایت دیتا مجھے، البتہ میں ہوتا تقوی والوں میں سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سب کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے نا، رائٹ اینڈ رانگ بتا دیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا۔ اب ہر کوئی خود رسپانسبل ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے۔ اس کو اللہ کا کلام سیکھنا امپورٹنٹ ہے، یا فیس بک پہ اسکرولنگ امپورٹنٹ ہے؟ وہ آن لائن کلاسز کو پریفر کر رہا ہے، یا اس کے لیے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں ذرا مارکیٹ کا چکر لگاؤں اور تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کر رہا ہوں؟ یہ اب ہماری چوائس ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردستی دین کی طرف کسی کو نہیں لے کر آتے۔ یا وہ کہے جس وقت وہ دیکھے عذاب، کاش یہ کہ ہو میرے لیے ایک بار پلٹنا تو میں ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے۔ کیوں نہیں؟ تحقیق آئی تھی تیرے پاس آیات میری، تو جھٹلا دیا تو نے انہیں، اور تکبر کیا تو نے، اور تھا تو کافروں میں سے۔ اور دن قیامت کے آپ دیکھیں گے ان کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں کوئی ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے؟ تو تکبر کرنے والوں کا جو ہے وہ چہرہ بگڑ جائے گا۔ یہاں پر آپ پڑھ لیا نا آپ نے، وجوہہم مسودۃ، چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور جہنم، جو تکبر کرنے والے ہیں نا، ان کے جب چہرے مسخ ہوں گے تبھی انہیں ریئلائز ہوگا کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ ادروائز جب انسان اپنے تکبر میں ہوتا ہے نا، تو وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتا ہوتا ہے، وہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز پر ہماری امپورٹنس ہوتی ہے وہ ہمارا فیس ہوتا ہے، اس کی صفائی، اس کی بیوٹیفیکیشن، ہاں، اور پھر سکن لفٹ کرواتے ہیں، بوٹوکس کرواتے ہیں، اور پھر اچھے اچھے ہائیڈرا فیشلز کرواتے ہیں فیس کی بیوٹیفائی کرنے کے لیے نا۔ تو یہاں پر چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں گے، کن کے؟ جو تکبر کرنے والے ہیں۔ نجات دے گا اللہ ان کو جنہوں نے تقویٰ کیا، بوجہ ان کی کامیابی کے نہیں پہنچے گی انہیں کوئی برائی، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق و خالق ہے، کلی شیئن، ہر چیز کا۔ جس جس چیز کو آپ امیجن کر رہے ہیں نا، اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ پاک پیدا کرنے والے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اوپر ہر چیز کے نگران بھی ہے۔ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، جیسے وجود میں لے کر آیا اس کو کمال بخشا۔ اللہ کی قدرت اور اس کی قوت کی نشانی ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ہر کام کی نگرانی بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کہ اتنی کمال قدرت رکھنے والے رب کو چھوڑ کر کس پہ رلائے کر رہے ہیں؟ پتھروں پر رلائے کر رہے ہیں، بتوں پر رلائے کر رہے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے کیا پھر غیر اللہ کے بارے میں تم حکم دیتے ہو مجھے کہ میں عبادت کروں؟ اے جاہلو، کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں، جو کہ میرا رب تو اتنا پاورفل اور اسٹرانگ ہے۔ اور البتہ تحقیق وہی کیا گیا طرف آپ کے اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے۔ البتہ اگر شرک کیا آپ نے، یقیناً ضرور ضائع ہو جائے گے عمل آپ کا، اور یقیناً ضرور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ شرک کرنے والے، اس سے ہمیں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ شرک کرنے والا کتنے ہی اونچے سٹیٹس کا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے۔ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ساری امہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔
بلکہ اللہ ہی کی آپ عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا، اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، پاک ہے وہ اور بلند تر اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اتنی عظیم ہستی، پاورفل ہستی، اسٹرانگ ہستی کے اگینسٹ پتھر کے بت کیا ہی کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جب پھونکا جائے گا سور میں تو بے ہوش ہو جائے گا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، پھر جسے چاہے گا اللہ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور چمک اٹھے گی زمین نور سے اپنے رب کے، اور رکھ دی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء علیہم السلام اور گواہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ حق کے، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وہاں ہانکے جائیں گے، اور ہانکے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا طرف جہنم کے، زمرن، گروہ در گروہ۔ اور یہاں پر ہانکنا وصفی کا کیسا ہانکنا ہوتا ہے کہ کسی کو آگے رکھ کر اور ذلت کے ساتھ اس کو ڈریگ کر کے آگے لے کے جانا، اس کے اندر ذلت کی فیلنگ ہے۔ اور زمرن کا مطلب ہے ایک گروہ کے پیچھے دوسرا گروہ آ رہا ہوگا، گروپ بائی گروپ سب جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس تو کھول دیے جائیں گے دروازے اس کے، اور کہیں گے انہیں دربان اس کے، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو پڑھتے تم پر آیات تمہارے رب کی، اور وہ ڈراتے تمہیں ملاقات سے تمہارے اس دن کی؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن ثابت ہو گئی بات عذاب کی کافروں پر۔ تو جس کی جو ڈیسٹینیشن اسائنڈ ہے جہنم میں، اس کو وہاں پر ڈال دیا جائے گا۔ کی لدخلو، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، دروازوں میں جہنم کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ تو کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ بار بار آیات آ رہا ہے تکبر کے نقصانات، بار بار تکبر کے نقصانات آ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز کیا ہے اس آیت میں؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ ایک دنیا میں تو انسان کے پاس ایک ہوپ ہوتی ہے نا، بیماری آئی ہے چلے ایک دن ٹھیک ہو جائے گی، تکلیف آئی ہے چلے ایک دن ختم ہو جائے گی، ایون موت کے بعد بھی انسان کو ہوتا ہے چلے انشاءاللہ آگے کوئی ہمارا پیارا چلا جاتا ہے نا، تو ہم اپنے دل کو یہی کہہ کے تسلی کرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ آگے اس کا معاملہ بہت اچھا ہوگا۔ یہاں پر تو کوئی ہوپ نہیں، کوئی ہوپ نہیں۔ اور آیت نمبر 72 میں سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا۔ اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے طرف جنت کے، گروہ در گروہ۔ اچھا یہ بھی گروہ در گروہ جا رہے ہیں مگر ان کے اندر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس تو کھول دیا جائے گے دروازے اس کے، اور کہیں گے دربان ان کے سلامتی ہو تم پر، تم اچھے رہے تو داخل ہو جاؤ ان میں ہمیشہ رہنے والے۔ تو اب ان دروازوں سے باہر نہیں نکلنا۔ تو کیا ہوتا ہے جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں نا، جب وہ ہمارے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور پھر ان کو باہر کرتے ہیں، اور پھر جب تک وہ جاتے نہیں ہیں ہم دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں اور ان کا ویٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی فرشتے جو ہیں وہ رسپیکٹ اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جنت میں انٹری کروائیں گے، اور فرشتوں کی طرف سے اکرام اور عزت افزائی ہوگی۔ اس بات پر ان کو سلام کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں رہ کر تکالیف اور غموں اور پریشانیوں پر صبر کیا، اور آج تم ان تمام تکالیف، غموں اور پریشانیوں سے فری ہو گئے ہو۔ اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اب بس انجوائمنٹ ہے۔ طب تم کا مطلب ہے جی پاک رہے تم شرک سے، اور ہر گناہ اور برائی سے تم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھا۔ اب پاک رہے ہو، اتنی ایفرٹ کر کے آئے ہو، تو چلو پھر اب جنت میں آرام کرو اور انجوائے کرو اور اللہ کی رضا کی طرف رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں انٹر ہوگی، باقی امتوں کے پہلے ہوگی۔ اور سب سے پہلے جنت کو نوک کون کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے سچ کیا ہم سے وعدہ اپنا اور وارث بنا دیا ہمیں زمین کا۔ ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں سے جہاں ہم چاہیں، تو کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، پوری جنت کے وارث، اونرشپ۔ کتنی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے نا جب دنیا میں کوئی اپنا گھر بناتا ہے،
कितना उसको अच्छा लगता है भाई कागज का टुकड़ा लेकर के, अब ये रजिस्ट्री मेरी है, ये घर मेरा है। जबकि जो खुद बनाते हैं ना घर, वो उतना खुद इस्तेमाल नहीं करते जितना उनके वारिसीन यूज करते हैं, होता है ना। कई दफा पूरी जिंदगी काम किया, रिटायरमेंट किए जाए, अपना घर बनाया, चंद साल इस्तेमाल किया और दुनिया से चले गए, और वो रसाका हो गया। मगर जन्नत की फुल फ्लेज जो है वो ओनरशिप इंसान की अपनी हो जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कामिल इल्म की वजह से, अल्लाह तो जानते हैं ना कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। और आपसे वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि जन्नत और जहन्नुम में दोनों जगहों पर जो है ना प्लेसेस असाइंड है बंदे को। एक जन्नत में घर है उसका, और एक जहन्नुम में घर है। अब ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस घर के लिए एफर्ट करता है। जिस घर के लिए वो कोशिश करेगा उसको वो घर दे दिया जाएगा। वह तरल मलाइकता, और आप देखेंगे फरिश्तों को हाफीना घेरा डाले हुए हैं, मिन हौलिल अर्शी, इर्द गिर्द से अर्श के, युसब्बिहूना बिहम्दी और रब्बिहिम, वो तस्बीह कर रहे हैं साथ तारीफ के अपने रब की। फैसला कर दिया जाएगा दरमियान उनके हक के साथ, और कह दिया जाएगा सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। हम कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र और उसकी तारीफ। तो दुनिया पे जो भी अल्लाह की मखलूक है, हैवानात हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, जिन हैं, मलाइका हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, सब जो है वो कसरत से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हमद कर रहे हैं। अब हमने अपने आप से पूछना है कि हम क्या कर रहे हैं। सूरह मोमिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, हरूफ मुक़त्तआत, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, नाजिल करना है किताब का अल्लाह की तरफ से जो बहुत जबरदस्त है, खूब इल्म वाला है। सूरह मोमिन के बारे में इब्ने अब्बास कहते हैं, इब्ने मसूद से रिवायत है कि हर चीज का एक मगज है, और कुरान का मगज हामीम से स्टार्ट होने वाली सूराज हैं। और मुजाहिद कहते हैं, ये भी स्कॉलर हैं, कि हामीम सूरतें कुरान का रेशमी हिस्सा है। बख्शने वाला है गुनाह का, कबूल करने वाला है तौबा का, सख्त सजा देने वाला है, बड़े फजल वाला है। नहीं कोई इलाहे बरहक मगर वही, और तरफ उसी के हम सबको लौटना है। तो अल्लाह की बहुत सी सिफात यहाँ पर बयान की गई हैं। आयत नंबर 3 में गुनाह को भी बख्शने वाला है, तौबा भी कबूल करने वाला है, मगर साथ ही साथ सख्त सजा भी देने वाला है, फजल भी अता करने वाला है। तो ये बैलेंस है इस आयत के अंदर, हमें सारी चीजें पता चलती हैं। तो सिर्फ ये कहना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ गफूर रहीम है, तो वो हाफ ट्रूथ है, ऐसा नहीं है। सख्त सजा देने वाला है, ये बात कंप्लीट होती है। फिर इससे क्या होता है, खौफ और उम्मीद के दरमियान इंसान जब रहता है तो वो नेक अमाल की तरफ फिर मोटिवेटेड रहता है। तौबा जब इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी इंसान की तौबा को कबूल फरमाते हैं, तो उस तौबा की ऐसी प्यारी कबूलियत होती है कि उसके गुनाह को मिटा दिया जाता है, और कुछ गुनाह जो है वो नेकियों में ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते हैं। कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। और दुनिया में अगर हम कुछ गलत काम करके किसी से सॉरी भी कर लेना, तो वो मरते दम तक वो याद करते रहते हैं, देखा फलां टाइम पे तुमने मुझे ये बात कही थी ना। लोग नहीं भूलते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुला देते हैं बातों को, और एक्सपोज भी नहीं करते। कितने ही ऐसे हमारे गुनाह हैं जिन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर्दा डाल दिया ना, कितना उसका एहसान है हमारे ऊपर। नहीं झगड़ा करते आयात में अल्लाह की, मगर वो जिन्होंने कुफर किया तो ना धोखे में डाले आपको उनका चलना फिरना शहरों में, दरअसल उनको अल्लाह की तरफ से मोहलत है। जुटलाया उनसे पहले कौम नूह ने और ग्रोहों ने बाद उनके, और इरादा किया हर उम्मत ने अपने रसूल का ताकि वो पकड़े उसे, और उन्होंने झगड़ा किया साथ बातिल के ताकि वो खत्म कर दें साथ उसके हक को, तो पकड़ लिया मैंने उन्हें, तो कैसी थी मेरी सजा। तो पिछली अकवाम का एक ही स्टैंस था। क्या करते थे वो, नबी का इनकार करते थे, मजाक उड़ाते थे, आखिरत का इनकार करते थे, नाफरमानी करते थे, और गुनाहों पे इसरार करते थे, तौहीद का रद्द करते थे, और रसूलों के साथ बुरा सलूक करते थे। ये जितनी अकवाम पहले गुजरी हैं, इन सब के अंदर ये कलेक्टिव प्रॉब्लम था, हर एक का ये मसला था। और यहाँ पर अल अहज़ाबु आया ना, ग्रोहों में, हिस्ब का मतलब होता है अकीदे में एक जैसा होना। अकीदे में एक जैसा होना। इस तरह साबित हो गई बात आपके रब की ऊपर उनके जिन्होंने कुफर किया, कि यकीनन वो आग के साथी हैं।
تو پہلی قوموں کو بھی برباد کر دیا گیا، وہ آگ میں چلے گئے، اور اب بھی جو برباد ہوگا اپنے کفر کی بنا پر، اس کو بھی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ فرشتے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہیں سات تعریف کے اپنے رب کی، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، وہ بخشش مانگتے ہیں اس کے لیے جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، گھیر رکھا ہے تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے، تو بخش دے ہمیں ان کو جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، اور بچاؤ انہیں عذاب سے جہنم کے۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے ایمان کا، سبحان اللہ۔ فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، کتنے آنر کی بات ہے۔ ہمارے ایمان کی وجہ سے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ایمان والوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، خیر خواہی کریں، اور اسی طرح ہی اسی کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کا رشتہ ہے نا۔ نہ ملے نہ دیکھا، صحابہ کرام سے ملے کبھی؟ کوئی بھی نہیں ملا نا، مگر یہ ایمان کا رشتہ ہے جس کی وجہ سے محبت ہے۔ حاملین عرش کے سائز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ان کی کان کی لو سے کندھے تک کا سفر جو ہے وہ 700 میل کی مسافت کے برابر ہے۔ ایئر لوب سے کندھا، اتنے بڑے سائز، اتنے ہیومنگس اور اتنے سٹرونگ۔ تو تو جو شخص بھی نیکیاں کرتا ہے، حاملین عرش ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اسپیشلی وہ شخص جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اسپیشلی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کریں، اسپیشلی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس رسپانسبلٹی سے اپنے آپ کو کبھی بھی فری نہ کریں۔ ہر وقت ہماری یہ چاہت ہونی چاہیے کہ یا تو میں پڑھ لوں یا میں کسی کو کچھ پڑھا لوں، جو میں نے سیکھا میں آگے سب کو بتانے والی بن جاؤں۔ کیا پتا کون سا ہمارا ایک لفظ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہماری آخرت میں جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے علاوہ چونٹیاں بھی ایسے شخص کے لیے دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں بھی۔ کتنے بڑے آنر کی بات ہے۔ اور فرشتوں کی دعائیں، کتنے بڑا آنر ہے یہ بھی۔ اور بچا انہیں برائیوں سے، اور جسے تو بچا لے گا برائیوں سے اس دن، تو تحقیق رحم کیا تو نے اس پر، اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ اور ایک اور کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ لوگ جو ہے وہ گناہوں سے بچے بھی رہیں۔ یہ بھی بڑے آنر کی بات ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بنا دے کہ وہ گناہ پروف ہو جائے، کتنی بھی ٹیمپٹیشن ہو تو وہ گناہ میں نہ کرے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے، یقیناً ناراضگی اللہ کی زیادہ بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے اپنے آپ پر۔ جب تم بلائے جاتے ہو طرف ایمان کے تو تم انکار کرتے ہو۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، موت دی تو نے ہمیں 2 بار، زندگی بخشی تو نے ہمیں 2 بار، تو اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا، تو کیا ہے طرف نکلنے کے کوئی رستہ؟ مگر کوئی رستہ آپ تو نہیں ملے گا نا۔ یہ انجام ہے تمہارا اس کا، جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو تو تم اس کا انکار کرتے تھے، اور اگر شریک ٹھہرایا جاتا ساتھ اس کے تو تم مان جاتے تھے۔ بس فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، یعنی العلی الکبیر، ذات اور صفات کے لحاظ سے بلند تر ہے، اس کے اسماء اور صفات ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں اپنی اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہ جو رجوع کرتا ہے۔ تو پکارو اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر اسی کے لیے دین کو، اور اگرچہ اس بات کو کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں، دوسروں کو اچھا لگے یا نہ لگے، اللہ کے کو پکارتے ہی رہنا ہے ہم نے۔ بلند درجوں والا ہے، عرش والا ہے، وہ ڈالتا ہے وہی کو اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے کس دن سے؟ الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تاکہ لوگوں کو وارن کیا جائے قیامت سے، جس دن وہ ظاہر ہوں گی، نہ چھپی ہوں گی اللہ پر ان کی کوئی بھی چیز۔ کس کے لیے ہے بادشاہت آج کے دن؟ اللہ کے لیے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ تو دنیا میں تکبر کرنے والے تھے، کہاں گئے اب؟ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو
اس کا جو اس نے کمائی کی، نہیں کوئی ظلم ہوگا آج کے دن، بے شک اللہ جلد لینے والے ہیں حساب کو، کسی کا گناہ یا ثواب کم نہ کیا جائے گا۔ اور آپ ڈرائے انہیں اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب دل قریب ہوں گے حلق کے، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، نہیں ظالموں کے لیے کوئی گہرا دوست اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات کو مانا جائے۔ یا علم وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعینی خیانت آنکھوں کی، وما تخفی الصدور اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ آنکھ سے اشارہ کرنا، کسی کے خلاف اشارے کرنا، حرام کو دیکھنا، کنکھیوں سے کسی کا مذاق اڑانا، محفل میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹھ کر ہنسنا، پھر نظریں چرانا۔ تو لوگوں سے تو ہم سب چھپا سکتے ہیں، مگر اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے ساتھ حق کے، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا نہیں وہ فیصلہ کرتے کسی بھی چیز کا، بے شک اللہ وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان کا جو تھے ان سے پہلے، اور وہ زیادہ شدید ان سے قوت میں اور آثار میں زمین میں، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ وہ وجہ اس کے کہ تھے آتے ان کے پاس رسول ان کے واضح دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے انکار کر لیا، پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بے شک وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور واضح دلیل کے، طرف فرعون، حامان اور قارون کے، انہوں نے کہا جادوگر ہے بہت جھوٹا۔ تین لوگوں کو یہاں پر منشن کیا گیا، فرعون، حامان اور قارون۔ قارون تو مسلمان تھا، مگر اس کو بھی ساتھ کیوں منشن کیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، مال و دولت کی کثرت ہونے کی وجہ سے کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا اسی میں ہو گیا تھا۔ تو نیچرلی مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، ایسا ہوتا ہے انسان پھر اپنے دوست کے دین پہ جیسا ہو جاتا ہے نا، تو بڑے کیئرفلی اپنے دوستوں کو سلیکٹ کیا جائے۔ تو جب وہ لایا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کہا قتل کرو بیٹوں کو اس کے جو ایمان لائے ساتھ اس کے، وہ زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، اور نہیں چال کافروں کی مگر گمراہی میں۔ اور کہا فرعون نے چھوڑ دو مجھے، میں قتل کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، یا یہ کہ وہ پھیلا دے گا زمین میں فساد۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں نے پناہ لی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر تکبر کرنے والے سے جو نہیں ایمان رکھتا حساب کے دن پر۔ تو اللہ کے بندوں کی دشمنی سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی پناہ میں خود کو دے دیا جائے، اور یہ خوبصورت دعا بھی ہے، اس کو معاف کر لیں۔ اور کہا ایک مرد مومن نے آل فرعون میں سے جو چھپتا تھا ایمان، جو چھپاتا تھا ایمان اپنا، کیا تم قتل کرو گے ایک آدمی کو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ کے، حالانکہ تحقیق وہ لایا ہے تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اسی پر اس کا جھوٹ ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو پہنچے گا تمہیں باز وہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو کیے گئے ہوں۔ بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتے اسے جو ہو حد سے گزرنے والا اور سخت جھوٹا۔ تو دو لوگ ہیں جن کے لیے پروٹیکشن کوئی نہیں ہے، حد سے گزرنے والے اور سخت جھوٹا، ہر بات پہ جھوٹ بولنے والا۔ تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی مدد آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل فرعون میں سے ایک شخص ایسا اٹھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی بن گیا۔ جب آپ حق پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے لوگوں کی مدد بھجوا دیتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا ہوتا۔ اے میری قوم تمہارے لیے ہے بادشاہت آج کہ غالب ہو زمین میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آ گیا؟ کہا فرعون نے نہیں میں دکھاتا تمہیں مگر جو میں دیکھتا ہوں، اور نہیں میں دکھاتا تمہیں مگر راستہ بھلائی کا۔ اپنی خوش فہمی اور نفس کا دھوکا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، جھوٹا کانفیڈنس، اور یہ اکثر لوگوں میں آ جاتا ہے جن کے پاس پوسٹ پوزیشن اور مال ہوتا ہے۔ اور کہا اس نے جو ایمان لایا اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مانند دن کے گزشتہ گروہوں کے، مانند حالت قوم نوح اور عاد اور سمود اور اس کے بعد جو آئے تھے ان کے، اور نہیں اللہ وہ ارادہ رکھتا ظلم کا اپنے بندوں پر۔ اور اے میری قوم بے شک میں ڈراتا ہوں تمہیں یوم التناد، ایک دوسرے کو پکارے جانے کے دن سے۔ یوم التناد ایک اور قیامت کے ناموں میں سے نام ہے۔ وہ دن اہل جہنم کو جہنم کی طرف پکارا جائے گا،
اور اہل جنت کو جنت کی طرف پکارا جائے گا، اونچی آواز میں اناؤنسمنٹ ہوگی ہم، کہ فلاں بن فلاں qualify فار دا جنہ اینڈ فلاں فل فلاں گو ٹو ہیل. کتنا لرز جاتا ہے انسان یہ بات سوچ کے. دنیا میں تو تھوڑی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم کور اپ کر جاتے ہیں، ہماری کہیں پہ ہم سے کوئی سلپ ہوئی ہو، تذلیل ہوئی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، مگر وہاں پر تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوگا کسی سے بھی. جس دن تم پھر جاؤ گے پیٹ پھیرتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، اور جسے بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے 7 واضح دلائل کے، تو مسلسل رہے تم شک میں اس چیز سے جو لایا تمہارے پاس اسے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا کہا تم نے ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کسی رسول کو. اسی طرح بھٹکاتے ہیں اللہ اسے جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور شک میں پڑنے والے ہیں. تو یہاں پر قرآن میں بس ایک جگہ ہی آپ سے یوسف علیہ السلام کا اس طرح سے ذکر ہے، باقی پورے قصے میں آپ کا ذکر ہے. تو یوسف علیہ السلام بھی دلائل لے کر آئے تھے تبلیغ کے لیے. وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں آیات میں اللہ کی بغیر کسی دلیل کے، جو آئی ان کے پاس، بڑی ہے ناراضگی کی بات اللہ کے نزدیک، اور نزدیک ان کے جو ایمان لائے. اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ اوپر ہر اس شخص کے دل کے جو تکبر کرنے والا اور سرکش ہے. اب آپ نوٹ کریں کنزیکٹو تکبر کو جو ہے وہ مینشن کیا جا رہا ہے. اور کہا فرعون نے اے حمان بنا میرے لیے ایک بلند عمارت تاکہ میں پہنچ سکوں راستوں پر آسمان کے، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کی طرف، بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. تو اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو، اور وہ روک دیا گیا راستے سے، اور نہیں چال فرعون کی مگر ہلاکت میں. تو تباہی کی ابتدا وہیں سے ہو جاتی ہے انسان کی، جب وہ اپنی برائیوں کو ٹھیک سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے تباہی کا. اور کہا اس نے ایمان لایا اے میری قوم پیروی کرو میری، میں دکھاؤں گا تمہیں بھلائی کا راستہ. اے میری قوم بے شک کی زندگی دنیا کی تھوڑا سا فائدہ ہے، اور بے شک آخرت وہی قرار کا گھر ہے. جس نے عمل کیا برا تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اسی جتنا ہی، اور جس نے عمل کیا نیک چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ داخل ہوں گے جنت میں، اور رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے. اے میری قوم کیا ہے مجھے، میں بلاتا ہوں تمہیں طرف نجات کے اور تم مجھے آپ کی طرف بلاتے ہو. کتنی لاجیکل باتیں کر رہا ہے یہ شخص، کہ میں تمہیں خیر خواہی کی طرف بلا رہا ہوں اور تمہیں میری بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. تم بلاتے ہو مجھے کفر کی طرف کہ میں کفر کروں ساتھ اللہ کے، اور میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے، اس کو جو نہیں ہے مجھے اس کا کوئی بھی علم. اور میں بلاتا ہوں تمہیں بہت زبردست بہت بخشنے والے کی طرف. نہیں کوئی شک بے شک تم بلاتے ہو مجھے جس کی طرف نہیں ہے اس کے لیے کوئی پکارا جانا دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور بے شک پلٹنا ہمارا اللہ ہی کی طرف ہے، اور بے شک جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہی ساتھی ہیں آگ کے. تو ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں، تو کیا کرو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو سپرد کرتا ہوں معاملہ اپنا اللہ کی طرف، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو. تو ایک وقت آئے گا میرا خلوص تمہیں پتا چل جائے گا، مگر تب تک پھر بہت لیٹ ہو گیا ہوگا. بس بچا لیا اسے اللہ نے برائیوں سے، اس کی جو انہوں نے مکر کیا، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے. آگ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت کہا جائے گا داخل کر دو آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں. اب یہاں پر ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ سمندر میں ڈوبے گئے مگر آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو سب کے سب جو ان کی قبریں تو سمندر بن گئی، اور یہاں اس آیت سے ہمیں قبر کے عذاب کا بھی ثبوت مل رہا ہے کہ جو جہاں پر فوت ہو جاتا ہے وہی اس کی قبر بن جاتی ہے، اگر فزیکل قبر کسی کو نصیب نہیں بھی ہوئی تو. اور یہ برزخ کا معاملہ ہے کہ برزخ میں ان کو ٹوائس اے ڈے آگ کی طرف پیش کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ان کو دیکھا بھی تھا. اور جب وہ باہم جھگڑیں گے آگ میں تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جنہوں نے تکبر کیا تھا بے شک ہم تھے ہم تمہارے تابع، تو کیا تم دور کرنے والے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ میں سے. کہیں گے وہ جنہوں نے تکبر کیا تھا بے شک ہم سب ہی اس میں بے شک اللہ تحقیق فیصلہ کر چکا درمیان بندوں کے، یعنی کہ اب تو کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے دربانوں سے جہنم کے، دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ ہلکا کر دے
ہم سے عذاب ایک ہی دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے، مگر ان کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ وہ کہیں گے کیا بھلا نہیں تھے آئے تمہارے پاس رسول تمہارے ساتھ واضح دلائل کے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پس تم دعا کرو، اور نہیں دعا کافروں کی مگر گمراہی، اکارت جانے والی ہیں ان کی ساری دعائیں۔ تو فرشتے تو ویسے بھی عذاب دینے کی ڈیوٹی پر اسائنڈ ہے نا۔ اور پھر وہاں پر کا جو دروغہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ مالک، مالک ہے نا اس کا نام، جو سزا دینے کے لیے، اور اس دروغہ ہے وہ۔ تو جب وہ دعا کریں گے نا تو کرتے جائیں گے 40 ایئرس تو کوئی جواب ہی نہیں آئے گا، اور پھر جب جواب آئے گا تو اس سے پہ یہی کہا جائے گا کہ تم اسی حالت میں رہو گے اور فوریور رہو گے۔ اب دیکھیں دنیا میں جب ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں نا، ایک سے دوسری آواز دیں اور بچے بات نہ سنیں تو کتنا غصہ چڑھتا ہے، اٹھ کے جاتے ہیں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا میں کب سے بلا رہی ہوں؟ تو دنیا میں تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیں 40 سال کوئی جواب نہیں آئے گا۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے زندگی میں دنیا کی، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ بھی قیامت کا دن ہے، الاشہاد، قیامت کا دن۔ تو اس ہمیں قیامت، اس سورہ کے اندر ہمیں قیامت کے مختلف ناموں کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو معذرت ان کی، اور ان کے لیے ہے لعنت، اور ان کے لیے بدترین گھر۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، اور وارث بنایا ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ تو ہدایت سے مراد ہوتی ہے ہر مشکل میں گائیڈنس کا ملنا، بھولی ہوئی باتوں کو یاد کرنا۔ اسی لیے ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو ہر وقت پڑھا جائے، یہ ذکر ہے تاکہ کانسیپٹس کلیئر ہوتے رہیں، ریفریش ہوتے رہیں۔ اور سب سے زیادہ جس چیز کو انسان بڑی جلدی سے بھول جاتا ہے وہ اس کی موت ہے، وہ قبر ہے، وہ جنت اور جہنم ہے۔ جب ہم ایک ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم بہت زیادہ اس کو کثرت سے یاد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم گھر جائیں گے، گھر کے کاموں میں لگیں گے، پھر اوبلیویس ہو جائیں گے، پھر ایسے بھولیں گے کہ جیسے کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے بار بار اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے ایفرٹ کریں، اور اس کو ڈیلی امیجن کریں۔ جیسے جیسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا ان آیات کو، اپنے مائنڈ میں امیجنیشن کرتے چلے جائیں، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہمارا آخرت کی تیاری کی طرف موٹیویشن بہت زیادہ بڑھے گا۔ پہلے بھی جیسے ہم اس پہ بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے اپنی مرنے کی کیا تیاری کی ہے، کیا ہم نے لسٹ بنا کے رکھ لی ہوئی ہے کہ کون آئے گا میرے غسل کے لیے، کون آئے گا، کس کو میں نے کہا ہوا ہے کہ میرے لیے دعا پڑھے، پھر کہاں پر دفنایا جانا ہے، پھر میری وصیت کیا میں نے ریڈی کر کے رکھ لی ہے؟ یہ ساری تیاری کب کریں گے ہم؟ یہ ہر دم ہمارے ہر وقت ساتھ۔ کچھ اسکالرس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ ویٹ نہیں کرتے تھے، وہ اپنی وصیت ریڈی کر کے رکھتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم دنیا کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ جس کی بچیاں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے بچیاں پیدا ہی ہوتی ہیں نا، تو وہ ایک لوہے کے ٹرنک میں ان کا سامان ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا نا، بچی پیدا ہوتی ہے، لو جی جہیز سے تیاری کر لیں۔ تو اب یہ دنیا کا معاملہ ہے، چند سالوں کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے کتنی تیاری ہے، اور جو اتنا بڑا ایک ایونٹ ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اس کے لیے ہماری کیا تیاری، اس کے لیے ہم نے کیا پریپئر کیا؟ کیونکہ خالی پڑھ کے رکھ دینا اس طرح فائدہ نہیں دیتا جب تک اس پر پریکٹس نہ کی جائے۔ تو الحمدللہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے تو وہ منگوا کے رکھ لی ہے نا، کافن تیاری کر لے ہیں نا، تو اس کو دیکھتے بھی رہیں، بار بار اس کو دیکھتے رہیں، تاکہ توبہ استغفار کی بھی توفیق ملتی رہے گی، اور پھر دنیا کی محبت اس طرح سے دل میں نہیں پیوست ہوگی انشاءاللہ۔ تو صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور بخشش طلب کیجئے اپنے گناہ کی، اور تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ پھر ریفرنس آ گیا صبح و شام کے اذکار کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو استغفار کی بہت زیادہ تلقین کرتے تھے، اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مبارکباد کے مستحق ہے وہ شخص جو اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار کو پالے۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں آیات میں اللہ کی بغیر کسی دلیل کے، جو آئی ان کے پاس، نہیں ان کے سینوں میں مگر بڑائی، نہیں وہ پہنچنے والے، پس طلب کیجئے اللہ کو، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ تو دشمن کی پوشیدہ چالوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس آیت سے یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔
یقیناً پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا زیادہ بڑا ہے پیدا کرنے سے انسانوں کے، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک اور نہ بدکار، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں یہ جو ہے نا کمبینیشنز بتا رہے ہیں، اور اپوزٹس کے تھرو بھی سمجھا رہے ہیں اور کمبینیشنز کے تھرو بھی سمجھا رہے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہو سکتے تو ایمان والا اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور کہا، تمہارے رب نے دعا کرو مجھ سے، میں قبول کروں گا تمہاری دعا کو، بے شک وہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔ آیت نمبر 60 میں دعا کی امپورٹنس آ رہی ہے۔ ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں، ہر مشکل ہے، تنگی ہے، آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ یہ پڑھتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ آپ دعا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس سے قبول بھی کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آج کل بھی اور ہر وقت بھی کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتا رہے، اور جو شخص دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور دعا جو ہے اٹس اے پارٹ آف یور عبادہ، آپ کی عبادات کا حصہ ہے یہ۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، اور دن کو مبصرن روشن۔ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے دن اور رات، دو چیزیں اللہ نے بنائی، رات سکون کے لیے، دن ایکٹیویٹی اور کاموں کے لیے۔ تو ان نعمتوں پر توجہ کریں اور اللہ کا شکر کریں۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، اور ربکم رب تمہارا، خالق کلی شیء، پیدا کرنے والے ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ تو تمام دلائل موجود ہونے کے باوجود کیسے تم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہو، کہاں سے تم ٹرانسگریس ہو جاتے ہو؟ اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ جو ہیں آیات سے اللہ کی، جو انکار کرتے۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ اور آسمان کو چھت، اور اس نے صورتیں بنائی تمہاری، تو اس نے اچھی تمہاری صورتیں بنائی، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، بس بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 64 میں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ پاک نے سب کی صورتیں بہت پیاری بنائی ہیں، سب بہت خوبصورت ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا کریٹر ہے۔ تو کبھی بھی کسی کی شکل کو برا نہ کہیں، اور کبھی بھی اپنی شکل کو برا نہ کہیں، جو جس کو اللہ نے بنایا وہ بیسٹ بنایا ہوا ہے۔ وہ زندہ ہے، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، تو پکارو اسے خالص کرنے والے ہو کر اسی کے لیے دین کو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو پکارنا ہے ہم نے۔ کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اس کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جبکہ آ گئی میرے پاس واضح نشانیاں میرے رب کی طرف سے، اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچہ بنا کر، اور تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، اور تم میں سے کوئی ہے جو فوت کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے، اور تاکہ تم پہنچو ایک وقت کو مقرر، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اپنی زندگی کو فور گرانٹیڈ نہ لیں، اس بنانے والے اللہ کے ہم پر بہت سے حق ہیں، اپنی منمانیاں چھوڑ دیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اور ڈفرینٹ سٹیجز آف فیٹس اس میں بیان کی گئی ہیں اس آیت میں۔ اور موت پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، یہ آ کے رہنی ہے۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ وہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور اسے جو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے اپنے رسولوں کے، تو عنقریب وہ جان لیں گے جب توق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جائیں گے۔ تو اس سین کو بھی امیجن کر لیں، اللہم آجرنا من النار، کھولتے پانی میں، پھر آگ میں وہ جھونکے جائیں گے، پھر کہا جائے گا انہیں کہاں ہے
وہ جنہیں تھے تم شریک ٹھہراتے، سوائے اللہ کے وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، بلکہ نہ تھے ہم پکارتے اس سے پہلے کسی بھی چیز کو، اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ کافروں کو۔ یہ تمہارا انجام ہے، وہ وجہ اس کے جو تھے تم خوش ہوتے زمین پر بغیر حق کے، اور بوجہ اس کے جو تھے تم تمرحون اتراتے۔ تو یہ دل کی دو حالتیں یہاں پر آئی ہیں، تفرحون خوش ہوتے، اور تمرحون اتراتے، دنیاوی نعمتوں پر اترانا، تو قیامت والے دن یہ خسارے کا سبب ہوگا۔ تو انسان کو جو بھی دنیا میں ملا ہے، مال ہے، علم ہے، اولاد ہے، اس پر کبھی بھی فخر نہ کرے، کبھی بھی فخر نہ کرے۔ اور یہ کیونکہ یہ اکڑ جو ہے وہ ناحق ہے، اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تو صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ پھر اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ چیز جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، تو طرف ہمارے ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے، ان میں سے بعض ہیں جنہیں بیان کیا ہم نے آپ پر، اور ان میں سے بعض ہیں جنہیں نہیں بھی ہم نے آپ پر بیان کیا، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے۔ پھر جب آ گیا حکم اللہ کا تو فیصلہ کر دیا گیا ساتھ حق کے، اور خسارے میں پڑ گئے اس وقت اہل باطل۔ دنیا میں بے شمار پیغمبر آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کا ذکر نہیں کیا، تو انہوں نے بھی بہت سی عبادات کی ہوں گی، کوششیں محنتیں کی ہوں گی، ریاضتیں کی ہوں گی۔ تو اگر ان کا نام مینشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ویلیو کم ہو گئی ہے۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے نا تو اس کے لیے کیا چاہتا ہے، اپنے لیے تعریف چاہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تعریف لوگوں سے چاہنے لگتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر ایک دکھاوا بھی آنے لگ جاتا ہے، پھر وہ شرک اصغر کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ تو جو بھی کوئی کام کریں خالص نیت کر کے اللہ کی خاطر کریں، دنیا میں اپریسیشن نہیں بھی ملی تو اس پہ پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قدر کریں گے ہماری تمام کوششوں کی اور ایفرٹس کی جو ہم نے دنیا میں رہ کے کی۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں تاکہ تم پہنچو ان پر حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان پر کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی تمہارے اپنے وجود کے اندر اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں، تو کیسے تم ان پر غور نہیں کرتے؟ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں اپنی، تو پس کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور اکثر ان سے اور زیادہ شدید تھے قوت میں اور آثار میں زمین میں، پس نہ انہیں کام آیا جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے۔ دولت کی کثرت عذاب الہی سے انسان کو نہیں بچا سکتی، تو دنیا میں جو بھی ریسورسز ملے ہیں انہیں آخرت کے کاموں میں استعمال کر لیں۔ چاہے دنیا میں جتنے مرضی ویلیویبل آرٹ پیسز بنائے تھے، آرکیٹیکچر بنایا تھا، بڑی بڑی بلڈنگ بنائی تھی، ملینز اینڈ ٹریلینز کیے تھے، مگر آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گے انسان کے۔ تو جب آئے ان کے پاس رسول ان کے واضح دلائل لے کر تو وہ خوش ہو گئے ان پر، ان کے پاس سے علم سے تو گھیر لیا انہیں اس سے جو تھے جس کا وہ مذاق اڑاتے۔ تو دنیا کے علم پر اتراتے تھے، تو دنیا کے علم پر شو آف کرتے تھے، اور حق کو نہیں سمجھتے تھے، قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو سمجھتے تھے بہت پڑھا لکھا، اور قرآن والوں کو سمجھتے تھے ان پڑھ اور جاہل اور لا علم۔ ابھی بھی ایسا ہے اور ہمیشہ سے ایسا رہا کہ جو عباء اسکاف میں خواتین جا رہی ہیں، پتہ نہیں ان بیچاریوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا، تو بالکل جاہل گوار اور پسی ہوئی خواتین، یہ ایسی خواتین ہیں ان کی کوئی رائٹس نہیں ہے، ابھی بھی ایک امپریشن ہے۔ اور اسی طرح جو ٹوپی والے ہیں، جو داڑھی والے ہیں، وہ سخت کرپٹ قسم کے مولوی ہیں، اور انہوں نے صرف ایک سختی دین کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہوئی۔ تو یہ سارے اسٹیریوٹائپ لوگوں نے خود بنائے ہیں، اللہ نے ایسے کوئی اسٹیریوٹائپ نہیں بنائے ہمارے لیے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا عذاب ہمارا، انہوں نے کہا ایمان لائے ہم اللہ پر، اکیلے اسی پر، انکار کر دیا ہم نے ان کا جنہیں تھے ہم ساتھ اس کے شریک کرتے۔ پس نہ تھا کہ نفع دیتا انہیں ایمان ان کا جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب۔ اللہ کا طریقہ ہے وہ جو تحقیق گزر چکا اس کے بندوں میں، تو خسارے میں پڑ گئے اس وقت کافر لوگ۔ سورہ حامیم سجدہ، اور اس سورہ کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات،
تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کرتا ہے بہت مہربان کی طرف سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے کھول کر بیان کی گئی ہیں آیات اس کی، قرآن ہے عربی میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بار بار جو چیز ہمیں امپورٹنس دلائی جا رہی ہے نا، وہ علم ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ انکمپلیٹ ہے انسان، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، اس کی زندگی جو ہے نا وہ بیکار جا رہی ہے پھر۔ تو قرآن کا اترنا اللہ کی صفت رحمانی کا اظہار ہے، الرحمن الرحیم۔ اور پھر قرآن کے تمام مضامین واضح انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ جو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی بڑی فلسفیز نہیں ہے جو ایک عام انسان نہ سمجھ سکے۔ ایون کم پڑھے لکھے انسان بھی جو ہے اس کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں اگر انہیں آسان الفاظ میں اس کو طریقے سے ایکسپلین کیا جائے۔ اور خوشخبری دے دیجئے انہیں، اور ڈرانے والا تو اعراض کیا ان کے اکثر نے، بس وہ نہیں سنتے۔ تو نہ سننے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ حق اندر نہیں جاتا۔ اور انہوں نے کہا دل ہمارے پردوں میں ہے اس سے جو تم پکارتے ہو طرف جس کے، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، اور درمیان ہمارے اور تمہارے ایک حجاب ہے، تو عمل کرو بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا، وہی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، تو سیدھے رہو طرف اس کے اور بخشش مانگو اس سے، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، اور جو نہیں وہ ادا کرتے زکوٰۃ اور وہ آخرت کے بارے میں وہ انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر چونکہ یہ مکی سورہ ہے تو یہاں پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، بیسیکلی یہاں مراد ہے صدقات، اور زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی تھی۔ بے شک وہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ بے شک تم البتہ کفر کرتے ہو اس کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں، اور تم بناتے ہو اس کے لیے کچھ شریک، اور ہے رب تمام جہانوں کا۔ اور اس نے گاڑ دیا اس میں پہاڑوں کو اس کے اوپر سے، اور برکت ڈالی اس میں، اور اندازے سے رکھا اس میں اس نے غذاؤں کو، 4 دنوں میں یکساں ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ تو پہاڑ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں اس طرح سے بنائے ہیں کہ اس کا 3 پورشنز جو ہے نا وہ زمین کے اندر ہے، 3 حصے زمین کے اندر ہیں، صرف ایک حصہ باہر ہے، تو پھر بھی دیکھیں کتنے بڑے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں بالکل اس طرح جیسے ہم دیوار میں جب کوئی نیل لگاتے ہیں تو ہم زیادہ پورشن اندر لگاتے ہیں نا، تھوڑا باہر رہتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے بینیفٹس کتنے ہیں، ان پہ برف جمتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے بعد میں جب وہ پگھل جاتی ہے تو پھر وہ پانی بن کے ہمارے کام آ جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف دھاتیں اور نباتات جو ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں اگر سونا چاندی اور قیمتی سٹونز جیم سٹونز جو ہیں اگر وہ اوپن پڑے ہوئے ہوتے تو وہ تو سارے لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے، لائک سیفٹی باکس میں آپ کوئی چیز پروٹیکٹ رکھتے ہیں کہ آنے والی نسلیں آئیں اور ان وسائل کو استعمال کریں۔ اور ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں وسائل جو ہیں وہ ضائع کتنے ہوتے ہیں، نیچرل گیس کتنی ضائع ہو رہی ہے، کچھ علاقوں میں وہ بس ویسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کو کوئی یوز نہیں کر رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہیں تاکہ آنے والے لوگ اس کو استعمال کرتے جائیں۔ مستوی پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء طرف آسمان کے، وحیہ طوفان تو وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے کہا اور زمین سے تم آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، دونوں نے کہا ہم آ گئے خوشی سے۔ تو کائنات کا وجود میں آنا بھی ان کا فطرت اسلام ہے، سب اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ زمین اور آسمان، جب کوئی گناہ کرنے کا دل کرے نا تو زمین اور آسمان کو یاد کر لیا کریں کہ وہ اللہ کی اطاعت گزار ہے، تو میں کیوں نہیں کر رہی اللہ کی اطاعت گزاری، میں کیوں نہیں اللہ کے احکامات کو قبول کر کر ان پر عمل کر رہی۔ تو اس نے پورا بنا دیا انہیں 7 آسمانوں کو دونوں میں، اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان میں کام اس کا، یعنی ہر آسمان کو ایک ڈیوٹی اسائن کی ہے اللہ پاک نے، پڑھ رہے ہیں نا آپ اس کو، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو 7 چراغوں کے اور حفاظت کے لیے، یعنی کہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس میں جو سٹارز چمک رہے ہیں، یہ اندازہ ہے بہت زبردست خوب علم والے کا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے ڈراتا ہوں میں تمہیں بجلی کی کڑک سے، مانند بجلی کی کڑک عاد اور سمود کے، جب آئے ان کے پاس کئی رسول ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، انہوں نے کہا اگر چاہتا رب ہمارا البتہ وہ اتار دیتا فرشتے، تو بے شک ہم اس کا جو بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس کا انکار کرنے والے ہیں، تو نہ ماننے کے بہانے ہیں ان کے۔ تو رہے عاد،
انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے، انہوں نے کہا کون زیادہ شدید ہے ہم سے قوت میں، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا انہیں، وہ زیادہ شدید ہے ہم سے قوت میں، اور تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرنے والے۔ تو قوم عاد نے تکبر کی وجہ سے بات نہیں مانی تھی۔ اور ملحدین بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ جب عذاب آئے گا نا ہم خود ہی نپٹ لیں گے، دیکھ لیں گے کیا ہے یہ عذاب کیا چیز ہے جس کا بار بار ہمیں وارن کیا جاتا ہے۔ تو بھیجی ہم نے ان پر ایک ہوا سرسرن تند اور تیز نحوست کے دنوں میں، تاکہ ہم چکھائیں انہیں عذاب رسوائی کا زندگی میں دنیا کی، اور یقیناً عذاب آخرت کا زیادہ رسوا کن ہے، اور وہ نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ رسوائی تو فار ایور ہے، عذاب تو ہے ہی مگر ساتھ کے ساتھ ڈس رسپیکٹ بھی ہے۔ اور رہے سمود تو ہدایت دی ہم نے انہیں، تو انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر، تو پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے ذلت والے عذاب کی بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ یعنی انہوں نے اندھے پن کو اس لیے پسند کیا کہ وہ رستہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی امپروومنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو نجات دی ہم نے انہیں جو ایمان لائے اور تھے وہ ڈرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ڈرے گا ایمان وہی لے آئے گا، اس کو ایمان فائدہ بھی دے گا۔ اور ایک طرف ہدایت ہے، دوسری طرف آما ہونا یعنی اندھا ہونا۔ تو ہمیں سے ہر ایک کو کیا کرنا ہے؟ ہدایت کو ویلیو کرنا ہے، اور احکامات پر اندھے بہروں کی طرح نہیں گزر جانا۔ ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، نہیں سمجھ آ رہا پھر پڑھیں، نہیں سمجھ آیا بار بار اس کو پڑھیں، بار بار اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن طرف آپ کے، تو وہ روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جیسے ہی وہ آئیں گے اس کے پاس تو گواہی دیں گے ان کے خلاف کان ان کے، اور نگاہیں ان کی، اور جلدیں ان کی، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے گنہگاروں کے۔ اور وہ کہیں گے اپنی جلدوں کو کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف؟ وہ کہیں گے بلوایا ہمیں اللہ نے، جس نے بلوایا ہر چیز کو، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار، اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہیں تھے تم چھپتے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تم پر کان تمہارے اور آنکھیں تمہاری اور نہ جلدیں تمہاری، اور لیکن گمان کیا تم نے، بے شک اللہ نہیں وہ جانتا بہت کچھ اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور یہ کہ گمان تمہارا، وہ جو گمان کیا تم نے اپنے رب کے بارے میں، اس نے ہلاک کر دیا تمہیں، تو ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف گمان، خواہشات یا فیلنگز کی بیس پر ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو گمان اور خیال کو فالو کریں گے تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اس میں آمیزش کر دیتا ہے نا، اپنی مرضی کی چیزیں ڈال کے۔ تو اللہ کے علم، اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ علم حاصل کر کے۔ کس چیز کا علم؟ قرآن مجید کا علم، سنت کا علم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، تو پھر اپنے اللہ کی معرفت جو ہے وہ ہم پا سکیں گے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ، تو آگ، مَثْوًى لَهُمْ، ٹھکانہ ہے ان کا، اور اگر وہ معافی طلب کریں گے تو نہیں وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ تو آخرت میں نہ تو صبر فائدہ دے گا، نہ فریادیں فائدہ دیں گی، نہ رونا دھونا کام آئے گا، اور نہ ہی سفارش ایسے لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جو بھی کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے۔ مقرر کیا ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی، تو انہوں نے خوش نما بنا دیا ان کے لیے جو کچھ ان کے سامنے تھا، تو جو کچھ ان کے پیچھے تھا تو ثابت ہو گئی ان پر بات امتوں میں تحقیق جو گزر چکی ان سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ تھے خسارہ پانے والے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لا تسمعوا، نہ تم سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، اور غل مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ، شور مچاؤ۔ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ ایسے کیا کرتے تھے کہ جب قرآن کی بات کی جاتی تھی تو سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، شور کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ یہ کہتے تھے جب شور کریں گے تو کوئی سنے گا نہیں، جب کوئی سنے گا نہیں تو ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ کیونکہ ان کو یہ پرابلم ہو گیا تھا نا کہ بہت سے لوگ تو اسلام کی طرف چلے گئے ہیں، تو ہمارے گھروں میں ڈویژن ہو گئی ہے، باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے۔ اس طرح کی سچویشن بن گئی تھی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عرب قبائل کے لیے اپنی
جو قبیلہ ہے اس کی بہت امپورٹنس تھی، اور ان کے لیے خاندان بہت امپورٹنٹ تھا. تو اس لیے وہ کیا کہتے تھے کہ قرآن، اور انہیں یہ بات بھی اندر سے پتا تھی کہ جو شخص بھی قرآن کو سنتا ہے اس کا اثر ضرور لے لیتا. یہ انہیں بات پتا تھی، کیونکہ وہاں کے جو بڑے سے بڑے شاعر تھے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر گئے تھے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے. وہ اس چیز کو ریئلائز کر گئے تھے. اسی لیے کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ حربہ استعمال کرنا شروع کیا تھا کہ کیا کرو، شور کرو، سیٹیاں بجاؤ. بس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب سے، البتہ ہم ضرور بدلا دیں گے انہیں بدترین اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. اچھا، آیت نمبر 26 کے کانٹیکس میں یہ بات اکثر خواتین بچیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ جی ہم اپنے گھروں میں قرآن اونچی آواز میں لگا لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی ساری روٹین کے کام کرتے ہیں. تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یا آپ اس کو اس طرح کریں کہ آپ اتنا سنیں جتنا آپ کانسنٹریشن سے سن سکتے ہیں. جیسے لوگوں نے ایک یہ بہت اپنے لیے ایکسکیوز بنایا ہوا ہے، خود نہیں پڑھتے جی سورہ بقرہ بڑی لمبی ہے، بڑی مشکل ہے. جبکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی خود ریسیٹیشن کریں. خود تو نہیں پڑھتے مگر کیا کرتے ہیں، اونچی آواز میں لگا کے کچن کا کام ہو رہا ہے، کام والیوں سے بحثیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، بیلیں بج رہی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادھر قرآن چلتا چلا جا رہا. یقینا ان ایک انوائرمنٹ پر اس کا پازیٹیو امپیکٹ تو آئے گا، مگر جو خود پڑھنے کا امپیکٹ ہے نا وہ اس طرح سے نہیں آئے گا. تو بہتر ہے کہ اس کلچر کو جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریولنٹ ہو گیا، قرآن کی کلاسز کو بھی اس طرح لیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح قرآن کی کلاس چلتی چلی جا رہی ہے، اور ہم جو کھانا پکا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، ایسی قرآن کی کلاس آپ نہیں لے سکتے. آپ اپنی روٹین کو مینج کریں. 24 آورس میں سے اگر آپ نے 2 گھنٹے کی کلاس لینی ہے، اگر آپ 2 گھنٹے کنزیکٹو نہیں سن سکتے، یہ اسپیسیفکلی آن لائن کے ساتھیوں کے لیے بھی بات ہے، اگر آپ نہیں اکٹھا 2 آورس بیٹھ سکتے، نو پرابلم. آپ 30 منٹس کے میننگ فل چنکس میں اپنے جو بھی لیکچر آپ لے رہے ہیں اس کو ڈیوائڈ کریں اور پھر اس کو اس طرح سے سنیں. ادروائز نہ تو آپ کے اندر کچھ اترے گا، پھر آپ پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے تو چلے جائیں گے مگر وہ آپ کے دل کا اندر نہیں اترے گا اور حصہ نہیں بنے گا پھر آپ کے شعور کا. یہ بدلہ ہے دشمنوں کا اللہ کا آپ کا ان کے لیے ہے، اور اس میں گھر ہمیشگی کا بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے. اور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب دکھا ہمیں وہ جنہوں نے ہمیں بھٹکایا جنوں اور انسانوں میں سے، ہم کر دیں ان دونوں کو نیچے اپنے قدموں کے تاکہ وہ دونوں ہو جائیں سب سے نچلوں میں سے. تو یہاں پر وہ اپنے شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آج بتائیں ہمیں، دکھائیں وہ لوگ کہاں ہیں تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالیں. اب غلطی ریئلائز کر رہے ہیں مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل اترتے ہیں علیہم الملائکۃ ان پر فرشتے، اللہ کے نہ تخافوا تم ڈرو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنت التی اور خوش ہو جاؤ ساتھ جنت کی وہ جو کنتم توعدون تھے تم جس کا وعدہ دیے جاتے. آیت نمبر 30 بڑی خوبصورت آیت. کوئی شخص جو اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو وہ سمیٹ لیتا ہے. کیوں؟ اس کا پھر غم اس کا نہیں رہتا، دکھ نہیں رہتا اس کا، کیونکہ اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر وہ اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، یعنی کہ پکا رہتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے پھر فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں. دنیا میں بھی اس کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اندر سے اس کو ایک سکون، جو سکینت اترتی ہے ہمارے پر، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے. پھر حشر میں بھی اس کو خوشخبری دی جائے گی. اور پھر جب ہر بندہ لرز رہا ہوگا، خوف کا شکار ہوگا، پریشان ہوگا، تو فرشتے آ کر ان کو تسلی دیں گے. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا، ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں ہم، اور اب کسی سے بات کرتے ہیں، وہ اگر ہمیں تسلی دے دیتا ہے تو ہم بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں اس سے. خاص طور سے کوئی اپنا جب ہمیں کوئی بات کہتے ہیں، کوئی بڑی بھی بات ہم کرتے ہیں نا، تو اس وقت کچھ دن کے لیے ہم ٹون ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں وہ غم پھر یاد آ جاتا ہے. مگر تسلی کا فائدہ بہت ہوتا ہے. ہم دوست ہیں تمہارے زندگی میں دنیا کی اور آخرت میں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو چاہیں گے نفس تمہارے، اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تم طلب کرو گے. فرشتے کرام کاتبین، نیکیوں کے خیالات دل میں ڈالنے والے، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے، دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کرنے والے. اور قیامت والے دن جب تک جنت میں نہیں پہنچا دیں گے
آرام سے نہیں بیٹھیں گے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ مہمانی ہے بہت بخشنے والے کی طرف سے، نہایت رحم کرنے والے کی۔ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، قولا ممن، بات میں اس سے جو دعا بلائے اللہ، اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے اور وہ کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اچھی بات کرے اور اچھی پریکٹسز بھی کرے، تو اللہ کی نظر میں بہترین وہ لوگ ہیں جو کہ مخلوق کو خالق سے جوڑے، خود بھی نیکی کے کام کریں اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑے۔ یہ نہیں کرنا کہ خود تو جو مرضی کریں، لوگوں کو پھر نصیحتیں کریں، تبھی پھر کیا ہوتا ہے، ایسی نصیحت میں اثر نہیں ہوتا، جو آپ خود تو کر نہیں رہے مگر لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو جو بھی عمل کریں پہلے خود پریکٹس کریں اور پھر اس کے بعد اس کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ اور اس کے بینیفٹ کیا ہیں، حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے اگر کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو وہ ایک سرخ اونٹ کے ریوڑ سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ جو ہیں وہ بہت مالیت اور بڑے قیمتی اونٹ کنسیڈر کیے جاتے تھے، تو ان کو آج کل کے دور کی ایکسپینسو کارز کے ساتھ آپ اپنے سمجھنے کے لیے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ 500 لوگ ہوں گے، 1000 لوگ ہوں گے، لاکھ لوگ ہوں گے تو تمہاری بخشش ہے، کوئی ایک شخص بھی، اور اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ نیکیوں کو پھیلائیں، اچھی بات کریں، مال کے ذریعے لوگوں پہ خرچ کریں، خیر کو پھیلائیں، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، اس کو اچھے طریقے سے فلفل کریں، اور نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور برائی، اور دور کیجئے ساتھ اس طریقے کے وہ جو اچھا ہے، اور یکا یک وہ جو درمیان آپ کے اور درمیان ان کی عداوت ہے، گویا کہ وہ نہایت ہی دوست ہیں گہرے۔ تو دوسروں کی زیادتیوں کو جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو یہ ہے تو بڑا مشکل کام، مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بظاہر سخت دشمن جو ہے وہ دلی دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، لہجے میں محبت، نرمی، تو کیا ہوگا، بڑی سے بڑی دشمنی جو ہے وہ محبت میں چینج ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا، کیسی ہی بات ہو، اگر اس کے بات کرنے کا طریقہ کار پازیٹیو ہو اور اس میں خیر خواہی ہو، تو بڑی سی بڑی بات بھی جو ہے وہ اپنا اثر قبول کروا دیتی ہے، اور اگر چھوٹی سی بھی بات ہے اور اگر آپ نے اکڑ کے بدتمیزی سے کی ہے تو بات جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور جھگڑا بن جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہمیں نصیحت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اچھا رویہ، نیک سلوک اور میٹھی بات ایک بہت ایور لاسٹنگ جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ اب ہم خود سوچیں نا کہ جو ہمارے پیارے ہم سے چلے گئے ہیں دنیا سے، ہم ان کی کیا باتیں یاد کرتے ہیں، ان کا اچھا سلوک یاد کرتے ہیں، مشکل میں وہ ہمارے کام آئے تھے، انہوں نے ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں درگزر کیا تھا، اسپیشلی جن کے پیرنٹس چلے گئے ہیں۔ اب جب ہماری ایجز بڑی ہوئی ہیں تو اب ہم اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے ایسے رشتہ دار تھے جو ہم سے درگزر کر رہے تھے، جب ہم بچپن میں تھے، جوانی میں تھے، لا علمی میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کر دی ان کے حق میں، مگر انہوں نے کتنا برداشت کیا۔ تو ہم دراصل چاہتے ہیں کہ ہمیں نا جو ہم نیکی کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہمیں فوراً مل جائے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا، کچھ نیکیاں بعد کے لیے بھی رکھنی چاہیے۔ تو پھر جب ہم اپنے بڑوں کی ان نیکیوں کو یاد کرتے ہیں تو فوراً کیا ہوتا ہے، دل سے نکلتی ہے نا دعا۔ تو کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے، کچھ کام ہمیں ایسے بھی لوگوں کے حق میں برداشت کر لینی چاہیے جو کہ بعد میں ہمارے لیے وہ دعا کرنے والے ہوں۔ اور نہیں ڈالا جاتا مگر ان پر جنہوں نے صبر کیا، اور نہیں ڈالا جاتا اسے مگر بڑے نصیب والوں پر، ذو حظ عظیم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کرنے والے ہیں، یہ بڑے جگر والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس توفیق کو مانگنا بھی چاہیے۔ وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر وسوسہ ڈالے آپ کو شیطان، نزغن فاستعذ باللہ، کوئی بھی وسوسہ، تو کیا کریں، پناہ مانگ لیں اللہ کی، بے شک وہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جب بھی کچھ غلط ہو تو شیطان کو برا بھلا نہ کہو۔ جب ہم شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ واہ، میں تو بڑا اسٹرانگ ہوں کہ میں نے اس کو نقصان پہنچا دیا۔ جب بھی کچھ غلط ہو فوراً کیا کہو، اللہ سبحانہ وتعالی کی پروٹیکشن میں آ جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو برا بھلا مت کہو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند۔ نہ تم سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو کس کو؟ اللہ کو ہی، وہ جس نے پیدا کیا انہیں، اگر ہو تو طرف تم اسی کے عبادت کرنے والے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور مخلوق کے علاوہ جو کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ پتھر ہیں، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ انسان ہے، کسی کو بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ پرانی شریعتوں میں سجدہ ہوتا تھا تعظیمی، اب وہ بھی اومٹ ہو چکا ہے، اور یہ کہ نیچے جھک کر وہ جو فشی سلام کرتے ہیں اس کو بھی ہمارے دین میں ناپسند کیا گیا ہے۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو وہ جو پاس ہیں آپ کے رب کے، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی رات اور دن، اور وہ نہیں اکتاتے۔ اور ان کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو کہ دبی ہوئی، پھر جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھر وہ ابھر آتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زندہ کیا اسے، البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ بے شک وہ جو کجی الہاد کرتے ہیں، یعنی غلط معنی پہنچاتے ہیں، پہناتے ہیں ہماری آیات کو، نہیں وہ چھپ سکتے ہم پر۔ پھر وہ جو ڈالا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے، یا وہ جو آئے گا امن میں دن قیامت کے؟ عمل کرو جو چاہو تم، بے شک وہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی امن کے ساتھ اپنی جنتوں میں شامل کر لیجیے گا۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ذکر قرآن کا جب وہ آیا ان کے پاس، اور بے شک وہ البتہ ایک کتاب ہے بہت زبردست، نہیں آ سکتا اس پر باطل اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، نازل کرتا ہے حکمت والے کی طرف سے جو کہ بہت تعریف والا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں نہ تو کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے اور نہ کچھ سبٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ نہیں کہا جاتا آپ سے پہلے مگر وہ جو تحقیق کہا گیا رسولوں سے آپ سے پہلے، بے شک رب آپ کا البتہ بخشنے والا ہے اور سزا دینے والا ہے دردناک۔ اور اگر بناتے ہم اسے قرآن عجمی، البتہ وہ کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئی آیات اس کی، کیا عجمی کتاب اور عربی رسول؟ کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو نہیں وہ ایمان لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور وہ ان پر اندھا پن سے بیٹھے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے۔ تو کفار نے چونکہ یہ طے کر لیا تھا کہ نہ انہوں نے حق بات کو سننا ہے اور نہ ہی سننے دینا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب انسان سنے گا نہیں تو ٹرانسفارمیشن کیسے آئے گی؟ تو قرآن مجید جو ہے یہ ذہنی، جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تو اختلاف کیا گیا اس میں، اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک البتہ وہ شک میں ہے اس کی طرف سے بے چین کرنے والا۔ تو آیت نمبر 45 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کرائی جا رہی ہے کہ تورات میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، فلنفسہ، تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے اس نے کیا، ومن اساء فعلیہا، تو جس نے برا کیا تو وہ بھی اسی پر ہی ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور رب آپ کا کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو یہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 46 میں تسلی کروائی گئی ہے۔ اچھے کاموں کی بینیفٹس آپ خود لیں گے، اور برے کاموں کا وبال بھی آپ کو خود برداشت کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔